السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں کیا فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جو ہر سال ہم پر اپنی رحمت کا سایہ کرتا ہے۔ اس کی برکتیں اور فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا کوئی شمار ہی نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے جو رمضان میں پورے روزے رکھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ تمام عبادات و اعمال صرف اور صرف رب تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، اور یہ سب اسی کی پاک ذات سے وابستہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک ہوتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اسے رد نہیں کیا جاتا۔ اس مہینے میں بڑی لگن سے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ مظلوم کی دعا تو بادل چیرتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کے جواب میں فرماتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم، میں تیری ہر حال میں مدد کروں گا، خواہ اس میں کچھ وقت لگے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اسلام رکن میں سے ایک اہم رکن ہے جس کا متکل کافر ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کی پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بندہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو اسے مجبور کیا جائے روزہ رکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ شخص جس کو بڑھاپا یا مرض لاحق ہو، وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے، گلوکوز چڑھانے، مسوں پر دوا لگانے، کان میں پانی پہنچے، سر میں تیل لگانے سے، آنکھ میں سرما اور دوا لگانے سے، مسواک کرنے سے، خون نکلنے سے، شدت تکلیف سے، منہ میں دوا لگانے اور دانت نکلوانے سے، لپسٹک لگانے سے یا بھول کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار سہولتیں رکھی ہیں۔ ارشاد رب تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے۔ آئیے ہم جانیں کہ قرآن پاک کے کیا فوائد ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ یہ وہ معتبر کتاب ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتی تو وہ خشتہ آلہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے دل ہیں جو زنگ آلود ہیں، جن کے دلوں میں ڈر نہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں نیکی کی ہدایت دے، آمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں صدقہ سب اعمال سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام رسالت مابعد صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات ملتے اور قرآن کی دہرائی کرتے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخی ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت کے لیے جس قدر مشترک ہوتے، دوسرے دنوں میں نہیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اے میرے اللہ، تو سراپا بخشش ہے، بخشش پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان میں سے بنائے جن کو لیلۃ القدر کے فیوز سے فیض یاب ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، آمین ثم آمین۔ بندوں کے لیے بے شمار سہولتیں رکھی ہیں۔ ارشاد رب تعالیٰ ہے کہ
اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے۔ آئیے ہم جانیں کہ قرآن پاک کے کیا فوائد ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ یہ وہ معتبر کتاب ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتی تو وہ خشتہ اعلیٰ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے دل ہیں جو زنگ آلود ہیں، جن کے دلوں میں ڈر نہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں نیکی کی ہدایت دے، آمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں صدقہ سب اعمال سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام رسالت مابعد صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات ملتے اور قرآن کی دہائی کرتے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخی ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت کے لیے جس قدر مشترک ہوتے، دوسرے دنوں میں نہیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اے میرے اللہ، تو سراپا بخشش ہے، بخشش پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان میں سے بنائے جن کو لیلۃ القدر کے فیوز سے فیض یاب ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، آمین ثم آمین۔